حضور تاج الشریعہ علامہ و مولانا سیدی مرشدی سندی محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صادر ہوئیں، اور وہ باتیں آپ کی شخصیت میں اور زیادہ چار چاند لگا دینے والی باتیں ہیں، اور جو اللہ کا خاص اور قریبی ہوتا ہے پروردگار اس کو کچھ ایسی انفرادی خصوصیات دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ شخص مقبول ہوتا ہے۔ اور یہ بات تمہیدی طور پر سب سے شروع میں قابل ذکر ہے کہ حضرت سیدنا و سندنا و مرشدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ بڑے بڑے محدثین، علماء، فضلاء، فقہاء آپ کی بیعت اور ارادت میں ہیں۔ ہر دور میں، ہر وقت میں جب بھی اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے ساتھ کسی نے اگر کھلواڑ کرنے کی کوشش کی یا اس دین کا مذاق بنانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور پیدا فرمائی کہ جس کی برکت سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پرچم کو بلند فرمایا ہے۔ انبیاء کرام آتے رہے، کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب شرک کو ختم کرنے دنیا سے تشریف لائے۔ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے دور میں شرک بھی تھا، دنیا میں حرام کاری بھی تھی، و دیگر ظلمتیں کہ جن کی بوچھار چاروں طرف لگی ہوئی تھی۔ تاجدار مدینہ جب تشریف لائے تو آپ کے آنے سے اس دنیا کے اندر روشنی ہو گئی، نور ہدایت پھیل گیا، نور ایمان پھیل گیا، جانور انسان بن گئے، اور جو ہے تو اس دنیا میں رونق آ گئی، گناہ ختم ہو گئے، انسان رہ حق پر آ گیا، صحیح دین کو پہچاننے لگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کا ایک وفد اٹھا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار ہی کرنا شروع کر دیا، تو حضرت صدیق اکبر ابوبکر صدیق خلیفہ اول، انہوں نے جو ہے اللہ کے فضل سے اس فتنے کا رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو آج ختم فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جب معتزلہ کا فتنہ برپا ہوا تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتنے کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، اور آج اللہ پاک نے اس فتنے کو بھی نیست و نابود فرما دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سید الفقہاء، سراج الامہ، امام الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فتنوں کو ختم فرمایا۔ پھر جو ہے حضرت سیدنا امام حسین تاجدار دو عالم کے پیارے، جنت کے جوانوں کے سردار، جگر گوشے مولا کائنات سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یزیدیت کا فتنہ برپا ہوا
اور اس یزیدیت کے فتنے نے جب دین کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کرنا شروع کیا اور جو ہے عزتیں لوٹنی شروع کی، شراب کو عام کرنا شروع کیا، زنا کو عام کرنا شروع کیا، تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور ہمارے سروں کے تاج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی، بس پرواہ کی تو وہ دین رسول کی پرواہ کی، اور اپنے جو ہے خدا داد طاقت سے اور اپنے والد کا جو خون ان کے بازوؤں میں دوڑ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کے فضل سے اس یزیدیت کے فتنے کو ختم کیا، اور آج تک کی تاریخ ہے الحمدللہ یزیدیت کا فتنہ دنیا سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ ایسے یزیدی ہیں کہ جو یزید کو حق پر مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اسی طرح فتنے ہوتے رہے۔ بیت المقدس کا جب فتح ہوئی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لوگوں نے نکارنا شروع کر دیا، تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور رب قدیر نے ان کے ذریعے سے بد مذہبیت کا خاتمہ کیا، کفر کا خاتمہ کیا اور مسجد بیت المقدس کی حفاظت کی، اور یہ حفاظت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے ہوئی۔ اسی طرح جب ہندوستان کے اندر بادشاہ اکبر نے دین الہی کے آڑ میں اسلام جیسے حسین مذہب سے جب کھلواڑ کرنا شروع کیا، تو پروردگار عالم نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا، اور جب وہابیت کا فتنہ اٹھا، اسماعیل دہلوی انگریزوں کے ہاتھ بک گیا اور اس نے پیسوں کی لالچ میں دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا، اور دین اسلام سے کھلواڑ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں جب اس نے کتابیں لکھنی شروع کر دیں، تو اس وقت اگر اس بد مذہب کا کسی نے تختہ پلٹا تھا تو وہ حضرت سیدنا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اس کے تختے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر دور بڑھتا رہا، اور جو ہے جب دیوبندیت کا فتنہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر سوال ہونے لگے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر سوال ہونے لگے، حضور کی ختم نبوت پر سوال ہونے لگے، اور لوگ جو ہے تو سرکار کی توہین میں کتابیں لکھنے لگے، اور وہ ظالمین انگریزوں کی لالچ میں آ کر انہوں نے اس دین کا جب کھلواڑ بنایا، تو رب قدیر نے بریلی شریف کی سرزمین پر سیدنا و سندنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے اس فتنے کا رد کیا، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آج بھی ہم جو الحمدللہ پکے سنی بنے بیٹھے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے راتوں رات جاگ کر سنت رسول کو بھی ادا کیا، اور فرائض کو بھی ادا کیا، واجبات کو بھی ادا کیا، اور اس امت رسول کی حفاظت بھی کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس صحیح دین پر کون کون قائم رہا۔ پھر تاجدار بریلی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا کہ جس دور میں ایک ایسے گروہ نے جنم لیا کہ جو ان سب سے خطرناک صلح کلیت کا دھرم ہے، صلح کلیت کا گروہ ہے۔ جب اس نے اس دنیا میں جنم لیا اور صلح کلیت ایک ایسا گروہ ہو گیا کہ اب نہ آدمی پکا بد مذہب کہلا رہا ہے، نہ پکا سنی کہلا رہا ہے، یہ صلح کلیت جب لوگوں میں ہو گئی، تو میرے عزیز دوستو مسلمان بھائیو، اس صلح کلیت کا خاتمہ کرنے والا اس دنیا کے اندر اور کوئی نہ تھا سوائے تاج الشریعہ کے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر صلح کلیت کا کسی نے رد اور خاتمہ کیا ہے اور ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے تو وہ حضرت سیدنا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان۔ ہر دور میں فتنوں کے ختم کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہا، اور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے وہ مقابلہ کیا ہے کہ نہ ہی تو وہ وزیر وقت سے گھبرائے ہیں، نہ ہی وہ حاکم وقت سے آپ نے اپنے دل پر کوئی خوف لیا ہے، بس خوف تھا تاج الشریعہ کو تو صرف اللہ کا خوف، اور محبت تو صرف رسول اللہ سے محبت، اور مقصد دین اسلام کی صحیح دین کی اشاعت۔ یہ تاج الشریعہ، اور یہ جو ان کے اندر خوبی، یہ صرف اسی وجہ سے، بے وجہ سے نہیں تھی، یہ صرف اس لیے تھی کہ حضور تاج الشریعہ جس کے جانشین ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ ایک صاحب علم و عمل کہ جس کو حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، وہ مفتی اعظم جنہوں نے جابر حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر فرض منصبی کو ادا کیا، اور آپ کو اللہ پاک نے مفتی اعظم ہند کے لقب سے منسوب کیا اور آپ کو دنیا میں مقبول کیا۔ اور حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب تک ظاہری حیات سے رہے، آپ مرجع خلائق رہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کے دور میں ہندوستان میں رہے، لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ آیا تو سب کی نظر جو ہوتی تھی وہ میرے تاج الشریعہ کی طرف ہی ہوا کرتی تھی۔ میرے مرشد، میرے تاج الشریعہ کا جو نہ تو علم کا ٹھکانہ تھا، نہ ہی عمل کا ٹھکانہ تھا، نہ ہی سنت رسول کی پیروی کا ٹھکانہ تھا، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جو کر کے دکھایا ہے، الحمدللہ، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے پرہیزگار تھے، فلاں بزرگ اتنے پرہیزگار تھے، وہ اتنی پرہیزگاری دکھاتے تھے، وہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے تھے، جب کوئی تاج الشریعہ کے ساتھ میں 1 یا 2 دن بھی گزار لیتا تھا تو اسے پتہ چلتا تھا کہ آج تک تو ہم پڑھ ہی رہے تھے، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا ہے۔ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ دین اسلام پر عمل ہوتا کیا ہے۔ اور جب تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، ان کے ایک خاص مرید کا ہی بیان ہے، چشمدید گواہ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چشمدید گواہ، ان کے مرید کہتے ہیں کہ میں حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی میں مالش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تاج الشریعہ آرام کر رہے تھے اور آپ سو گئے، سرکار تاج الشریعہ کی آنکھ لگ گئی۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیکھا کہ نیند کی حالت میں بھی آپ اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے، یہی تو اسلام ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں وہ نہ ہی تو نیند کے وقت سوتے ہیں، نہ ہی انتقال کے بعد وہ مرتے ہیں، نہ ہی وہ نیند میں جانے کے بعد بھی سوتے ہیں، بلکہ سوتے تو رہتے ہیں، ان کا جو عشق رسول ہے وہ بھی جاگتا رہتا ہے، جو اللہ جل شانہ کی عبادت سے جو محبت ہے وہ بھی جاگتی رہتی ہے، ان کے دل بھی جاگتے رہتے ہیں، ان کے ضمیر بھی جاگتے رہتے ہیں۔ جب تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ان سارے سنت رسول پر عمل کیا، اور جو ہے تو اور سنت رسول پہ عمل کیا بھی اور لوگوں کو کر کے دکھایا بھی۔ ایک سنت تو ایسی ہے کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ایک جگہ دعوت ہوئی، اور وہاں دعوت میں جو میزبان تھا، جس کا گھر تھا، جس کے یہاں دعوت تھی، اس نے جو ہے تو ٹیبلز لگائی رکھی تھی اور کرسی، چیئر، چاروں طرف چیئرز لگائی تھی۔ تاج الشریعہ کا حال یہ تھا کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو وہ چٹائی بچھا کر، حصیر بچھا کر کے آپ جو ہے تو اس پر کھانا کھاتے تھے، آپ چیئر پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ سنت کے حساب سے چیئر پہ بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ ایک ٹانگ بچھا کر اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے جو سنت کے حساب سے بیٹھا جاتا ہے وہ چیئر پر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی دعوت ہوئی، اور وہاں پر جو ہے تو ٹیبلز لگی ہوئی تھیں، کرسی لگی ہوئی تھیں۔ اب چونکہ تاج الشریعہ ایک ایسی ہستی تھی کہ آپ جو ہے تو کسی کو پریشانی بھی نہیں دیتے تھے، آپ نے میزبان سے کہا نہیں، اور سارے مریدین دیکھ رہے ہیں کہ آج ہونے کیا والا ہے، سرکار تو بنا سنت رسول کے حساب سے بیٹھے کھانا کھاتے ہی نہیں، آج کیسے سرکار کیا کریں گے؟ تو میزبان سے آپ نے کہا بھی نہیں۔ لوگوں کی آنکھیں تاج الشریعہ کو دیکھ رہی تھیں۔ جب تاج الشریعہ تشریف لائے تو آپ چیئر پہ بھی ویسے ہی بیٹھے جیسے آپ چٹائی پر بیٹھتے تھے، ایک ٹانگ بچھا کر کے، ایک ٹانگ کھڑی کر کے چیئر پہ بیٹھے، لیکن چونکہ وہاں تو سکون سے نہیں بیٹھا جا سکتا تھا، تو میزبان آیا اور حضور کی اس بارگاہ میں بیٹھ کر کے رونے لگا، اس کا دل بھر کے آ گیا کہ حضور آپ مجھے کہہ دیتے۔ تو کہا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کہہ تو دیتا، لیکن
میں نے سوچا کہ تیرا بھی دل رہ جائے اور رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ ہے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ۔ جب ان سنتوں پر آپ نے عمل کیا اور جو ہے جب کوئی بھی دین کے مخالف کام آپ نے نہیں کیا تو اللہ پاک نے تاج الشریعہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو اولیاء کرام کے زمرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے پھر کرامات سے نوازا۔ ایک بار ایک شخص حضور تاج الشریعہ کے مرید ہوئے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، مفتی تھے، مفتی شرف الدین صاحب تاج الشریعہ کے مرید ہوئے۔ اور یہ حقیقی بات ہے، بالکل دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ وہ مرید ہوئے اور جو ہے جب تاج الشریعہ مرید کرتے تھے تو پھر لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، وہاں ہر کسی کے نصیب میں کوئی تھا کہ جو تاج الشریعہ کے قریب بیٹھ جاتا۔ تو مفتی شرف الدین کا نمبر بہت پیچھے آیا۔ مفتی شرف الدین جو تھے، انہوں جب رسی پھینکی گئی، کپڑا پھینکا گیا مرید کرنے کے لیے، تو مفتی شرف الدین نے بہت پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ کپڑا پکڑ لیا اور مرید ہو گئے۔ صبح کو کسی نے کہا کہ ارے بھائی، ایسے پیر سے تو مرید ہونا چاہیے تھا جس سے مصافحہ بھی ہوتا، جس سے بات چیت بھی ہوتی، جو ہمارے گھر 8ویں دن بھی آ جایا کرے، تو مرید ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے آپ کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت مفتی شرف الدین کا اب جو ہے من بدلنے لگا کہ ہاں شاید دوسرے سے مرید ہو جاؤں۔ جب اس رات کو سوئے تو اللہ اکبر، خواب میں حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تشریف لے کر کے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ جناب، تم جو اتنی دور بیٹھ کر کے مرید ہوئے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم نے کس ہاتھ سے رسی پکڑی تھی، مجھے یہ بھی پتہ ہے تم کس جگہ بیٹھے تھے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ارے کہنے دو، معاملہ تمہارا مجھ سے ہے اور میرا تم سے ہے۔ اور رہی بات کرنے کی، تو ایک کام کرو کہ ہمارے صاحبزادے کا نمبر لے لو، علامہ عزت رضا خان صاحب کا نمبر لے لو اور مجھ سے بات کر لیا کرو۔ بس اتنی سی بات تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دینی شروع کر دی۔ دستک ایک محلے کے انجینئر صاحب تھے، انہوں نے ان کے دروازے پر، مفتی شرف الدین کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ ان کی آنکھ کھل گئی تو جناب انجینئر صاحب آئے، اور انجینئر صاحب نے مفتی شرف الدین سے کہا کہ کیا آپ کو علامہ عزت رضا خان کا نمبر چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ ہاں مجھے نمبر تو چاہیے، نمبر لے لیا۔ پھر حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں حضرت مفتی شرف الدین آئے اور کہا کہ حضور، جب آپ خواب میں آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی دیتے، آپ نے علامہ عزت رضا خان صاحب کا نام کیوں لیا؟ تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جلدی ہمیں نہیں تھی، جلدی تمہیں ہو رہی تھی، اس لیے تمہیں جلدی نمبر دلوا دیا گیا ہے، اور وہ دستک نہ لگتی تو ہم تمہیں خود ہی نمبر دے دیتے، لیکن وہ ہم سے پہلے ہی دستک لگ گئی تو تمہیں وہاں سے نمبر مل چکا ہے۔ یہ ہے تاج الشریعہ کہ اپنے مریدوں کو بھولتے نہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میری خود کی اپنی بات ہے کہ جب تاج الشریعہ کے صاحبزادے، میں تو تاج الشریعہ سے بہت پہلے مرید ہوا، ابھی 4 مہینے پہلے جب تاج الشریعہ کے صاحبزادے علامہ عزت رضا خان تشریف لائے تو میں وہاں پہنچا، اور تمام لوگ مرید ہو رہے تھے، ہم بھی ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے۔ تو میں نے کرسی، جو چیئر جس پہ علامہ عزت رضا خان صاحب بیٹھے تھے، میں نے وہ چیئر کی ٹانگ پکڑ لی، اور علامہ عزت رضا خان صاحب سب کو مرید کرتے رہے، اور ہم بھی اس پر لبیک کہتے رہے، ہم بھی دہراتے رہے۔ جب ہم جلسہ بھی ختم ہو گیا، ہمارا بیان بھی ہوا، جلسہ ختم ہو گیا، ہم ان کو ودا کر کے جب واپس آئے تو رات کو میں بتا رہا ہوں، میں نے خود نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں بریلی شریف میں تاج الشریعہ کے مزار کے قریب کھڑا ہوں، اور مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج تاج الشریعہ نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ مجھ گناہگار کو، مجھ جیسے چھوٹے سے کم ترین انسان کو تاج الشریعہ نے یاد فرمایا، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو تاج، یہ بتانا یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاج الشریعہ کہیں بھی ہوں اور ان کا مرید کہیں بھی ہو، تاج الشریعہ کے مریدوں، تاج الشریعہ سے پکی محبت کر لو، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، انشاءاللہ پکی محبت ہو گئی تو تاج الشریعہ کا فیض تمہیں وہیں پہنچتا رہے گا، اور وہ تمہیں بھولتے نہیں ہیں۔ ایک بار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ
کے پاس ایک بوڑھے آئے، تاج الشریعہ کے پاس ایک بوڑھے شخص آئے. انہوں نے کہا کہ حضور میرا بیٹا اندھا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ رحم فرمائیے، دعا کیجئے. تو تاج الشریعہ نے صبر کی تلقین کی کہ نہیں صبر کرو، جیسا بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے اسی حال میں رہو. کہا نہیں حضور رحم فرما دیجئے، ایک ہی بچہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. تو تاج الشریعہ نے پھر کہا کہ صبر کرو، لیکن مانگنے والا ہو تو پھر مانگنے والا ہی ہونا چاہیے. وہ قدموں میں بیٹھ گئے. کہا نہیں حضور نظر کرم فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا اس بچے کو دینداری پڑھائے گا، اس بچے کو دین میں بھیجے گا؟ کہا جی حضور. تو آپ نے بچے کی پیٹھ پر 3 بار تھپکی ماری اور کہا جا نکل جا یہاں سے، فوراً نکل جا، تیرا کام ہو گیا، اب ہمیں شہرت کوئی لینی ہے، تو سے تعریفیں کوئی لینی ہے، جا فوراً نکل جا. جب باہر جا کر کے ان صاحب نے، بوڑھے شخص نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کی دست کرم کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے صاحبزادے کو آنکھیں فوراً عطا فرما دی تھی. یہ تاج الشریعہ کی شان ہے. اور کتنے لوگوں نے مخالفت کی تاج الشریعہ کی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی ان کی عزت اس کائنات کے اندر باقی ہے اور باقی رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ پاک ان بندوں کی محبت خود ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور تاج الشریعہ کو ایسے ہی نہیں کہ صاحب جو ہے تو چھوٹے آدمی کو دیکھا تو نصیحت کرنی اور بڑے آدمی کو دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تاج الشریعہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تو ایسے شخص ہیں کہ کراچی پاکستان کے اندر ایک جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ پاکستان کے اندر، اور اس بات کے چشمدید گواہ وہاں کے بہت سارے علماء ہیں، مفتیان اکرام، اللہ سب کو سلامت رکھے. جلسہ ہوا، اس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے جو اس وقت غوث پاک کی جو نسل سے ہیں وہ اس وقت غوث پاک کے مزار شریف کے سجادے بھی ہیں. اب بتاؤ کتنی بڑی بارگاہ کے سجادے ہیں. پاکستان میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، غوث پاک کے درگاہ کے سجادہ نشین جو آپ کی آل سے ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور حضرت سیدنا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی وہاں پر تشریف لے کر کے پہنچے. تو پہلے جناب شہزادہ صاحب تشریف لائے، غوث پاک کے جو آل میں سے تھے وہ تشریف لائے. تو تشریف تو لائے، بڑی ہستی ہیں، لیکن پینٹ شرٹ پہن رہے تھے، ٹائی بھی گلے میں پڑی ہوئی تھی، چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. اس حال میں وہ تشریف لائے. باقی سید تو سید ہے، چونکہ سید کا تو احترام کیا جاتا ہے. سید چاہے کسی بھی گناہ کو پہنچ جائے، سید کا احترام برقرار رہے گا. جب تک سید معاذ اللہ کفر کو نہ پہنچے تب تک سید کا احترام ہر کسی پر کرنا یہ لازم ہے. سید کے احترام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب اسٹیج پر پہنچے تو تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنی بڑی جگہ سے آیا ہے. آپ فوراً ان سید صاحب کے پاس جو سجادے صاحب تھے غوث پاک کی درگاہ کے، ان کے پاس تاج الشریعہ پہنچے اور تاج الشریعہ نے عرض کی کہ حضور، تاج الشریعہ نے ان کی ٹائی پکڑ لی اور کہا کہ حضور یہ جو آپ کا لباس ہے یہ آپ کے گھر کا لباس نہیں ہے، آپ کے خاندان کا یہ پہناوا نہیں ہے، آپ کے نانا جان کی یہ تعلیم نہیں ہے جو آپ نے اختیار کر رکھی ہے. نانا جان کی تعلیم تو وہ ہے کہ آپ کے چہرے پر اتنی اچھی داڑھی ہونی چاہیے تھی، آپ کے جسم پر اتنا اچھا اسلامی لباس ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے بھی دیکھ کر کے آپ کو اور داڑھی رکھنے کی تمنائیں کرتے. تو خود ان کا شہزادہ صاحب کا خود کا بیان ہے، غوث پاک کے جو شہزادے تھے ان کی آل میں سے تھے، ان کا خود کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلی بار مجھے کسی نے نصیحت کی اور اتنا اثر ان کی نصیحت کا مجھے ہوا کہ جتنے بھی لوگوں سے میں نے کوئی بات سنی مجھے آج تک کسی کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوا کہ جتنا اثر میرے دل پر اس دن تاج الشریعہ کی نصیحت کا ہوا تھا. یہ تاج الشریعہ ہیں کہ نہ ہی تو یہ دین کا جب دین کی بات آتی ہے نہ یہ بڑا دیکھتے ہیں نہ یہ چھوٹا دیکھتے ہیں، یہ صرف دین دیکھتے ہیں. لہذا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا فیض نصیب فرمائے. کیوں کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جو ہیں، دیکھو کوئی تو ہوتا ہے ایسا کہ جو چھوٹے باپ کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید چھوٹا بیٹا اور باپ صحابی رسول.
ایسے ہی کوئی بیٹا بہت بڑا ہوتا ہے لیکن باپ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باپ بھی بڑا ہوتا ہے اور بیٹا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی وہ ہستی ہیں کہ آپ کا خانبادہ بھی بڑا ہے اور خود تاج الشریعہ کے اندر وہ گوہر تھے اور آپ کے اندر خود وہ خدا کی دی ہوئی عطائی نعمتوں کی تجلیات تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تاج الشریعہ کو وہ انفرادی خصوصیات عطا فرمائی تھیں کہ آج بھی آپ کے وصال کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا، 17 جون کو آپ کا تیسرا عرس ہے، آج بھی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا چرچا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تاج الشریعہ کا انتقال ہی نہیں ہوا، تاج الشریعہ کی موت ہی مرے نہیں تاج الشریعہ۔ اللہ اکبر، تاج الشریعہ کا ذکر ابھی بھی زندہ ہے۔ جب تاج الشریعہ کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ جو زندہ ہو اس کے ذکر سے بھی دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ لہٰذا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے مرید خاص کر تاج الشریعہ سے خوب محبت کریں، اور تاج الشریعہ جو ہیں وہ کسی عام خاندان سے نہیں ہے، وہ ایسے خاندان سے ہیں اور ایسے مجدد کی اولاد ہیں کہ جو مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت برہان ملت، جو آپ برہان ملت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت برہان ملت کے ساتھ ممبئی تشریف لے کر کے آئے۔ ممبئی میں ایک بزرگ تھے جو مجذوب تھے، اور یہ جو ہے تو ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، وہ مجذوب ان کا نام حضرت سلطان ہے، غالباً سلطان، ان کی درگاہ شریف بھی ممبئی میں بنی ہوئی ہے، اور وہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے برہان ملت کو اپنے ساتھ لیا، بریلی شریف سے آپ ممبئی تشریف لے کر کے آئے، اور برہان ملت کہتے ہیں کہ میں تو دور بیٹھ گیا اور اعلیٰ حضرت اور ان مجذوب کی 3.5 گھنٹے تک گفتگو ہوئی، 3.5 گھنٹے تک گفتگو ہوئی۔ جب 3.5 گھنٹے تک گفتگو ہو گئی اور پھر جو ہے تو مجذوب صاحب نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو 3 چیزوں کا نام لیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم تینوں ہی پسند کرتے ہیں۔ تو تینوں کو ایک جگہ ملا دیا گیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کو نوش فرمایا۔ جب وہاں سے چلنے کا وقت ہو گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بریلی سے ممبئی کے لیے نکلے تو مجذوب صاحب نے اپنے مریدوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں آج تک کسی سے ملا نہیں سوائے 2-4 لوگوں کے، لیکن آج وہ آ رہا ہے کہ جس سے مجھے ملنا ہے۔ کہا کہ کون آ رہا ہے؟ کہ آج وہ آ رہا ہے اس سے مجھے ملنا ہے۔ پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا، یہی تو حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اتقو من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہو ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ چونکہ مومن، یہ تو پکے مومن ہیں، انہوں نے دیکھ لیا۔ جب وہاں سے اٹھنے کا ٹائم ہوا اور اعلیٰ حضرت آگے آگے، برہان ملت پیچھے پیچھے، تو برہان ملت نے سوچا کہ میں بھی مجذوب صاحب سے جا کر کے کچھ نصیحتیں حاصل کر لوں۔ حضرت برہان ملت ان کے پاس پہنچے اور 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، کہا کہ حضور آپ مجھے بھی کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ تمہیں نصیحت کروں، مانو گے؟ کہا کہ ہاں حضور میں نصیحت مانوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک نصیحت مان لو، وہ میری نصیحت یہ ہے کہ دیکھو یہ جو بڑے حضرت جا رہے ہیں نا، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وسیلے سے اور اسی برکت سے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ جو بڑے حضرت جا رہے ہیں ان کا کبھی تم ساتھ مت چھوڑنا، یہ جو بڑے حضرت جا رہے ہیں ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا، یعنی مقصد یہ تھا کہ جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر چلے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ خود بھی، آپ کی شخصیت خود بھی ایک زبردست ہے اور آپ کا خاندان بھی زبردست ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم تمام کو حضور تاج الشریعہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے وسیلے سے اللہ پاک ان کے تمام مریدوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔